شہریار صاحب آپ سے آغاز کروں گا. پہلے تو ان لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے اور کیا اکاؤنٹیبلٹی ہے جنہوں نے فیض آباد میں بیٹھ کے یہ لکھ کے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی کہ ہم ایک سفیر کو نکال دیں گے، جو بعد میں پرائم منسٹر کو لگا نہیں ہے تو پوری یورپین یونین ویسٹرن ورلڈ خفا ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ ندیم بھائی. اس میں کوئی شک نہیں، ابھی آپ نے ابصار عالم صاحب کی بات کی، یا کوئی بھی پاکستانی، اس کی جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے اور ہر ایک کو عزت دینی چاہیے، چاہے جس سوچ کا کیوں نہ ہو. جہاں تک بات ہے ٹی ایل پی کی، تو میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا. 2018 کے اگست میں ہماری حکومت، اللہ پاک نے کرم کیا اور محنت رنگ لائی، اور 2018 کے بعد مجھے انٹیریئر کی منسٹر آف اسٹیٹ کی ذمہ داری دی ود آل پاورز. لیکن آبویسلی فیڈرل جو کی پورٹ فولیو تھی وہ پرائم منسٹر کے پاس تھی، فیڈرل منسٹر کی، اور مجھے 99.9% پاورز ڈیلیگیٹ کر دیے گئے تھے. جب یہ پوسٹ آسیہ ورڈکٹ آیا تو آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، اس کے ساتھ سائملٹینیسلی دو چیزیں ہوئیں. اس زمانے میں فیٹف، اور ساتھ ہی ساتھ جب یہ چیز آئی تو حافظ سعید کے علاوہ خادم رضوی صاحب اور باقی جو ان کی ٹیم ہے، ان کے ساتھ ہماری میراتھن نیگوسیشنز ہوئیں. اور آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جب یہ لوگ نکلے تھے تو تبلیغی جماعت کا اجتماع تھا، اور موٹر وے پہ بہت زیادہ تبلیغ، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا اس وقت آمد و رفت تھی. الحمدللہ وہ نیگوسیشنز ہوئیں، ایک گملہ نہیں ٹوٹا. مدرسے بھی حافظ سعید صاحب یا ان سب کے ساتھ دعائیں دی گئیں، بڑے پیار سے عزت سے سارا کچھ ختم ہوا. اب جب بیک ٹو بیک دو معاہدے ہوئے، چاہے وہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کے یا جو ابھی شیخ رشید صاحب کے، اور نور اللہ قادری صاحب میرے وقت میں بھی تھے اور ان دونوں صاحبان کے ساتھ بھی تھے، اس میں کہیں پہ بھی ابہام نہیں. اس لیے کہ ایک جو غلطی ہوئی ہے جس کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ پارلیمان میں اس کو کنٹینیوسلی جو بھی ڈیلیبریشنز ہو رہی تھی، اس کو پارلیمان میں سب کے سامنے رکھنا تھا، جو کہ نہیں ہوئی. اب اس کی وجہ کووڈ ہے اور مختلف ریزنز ہیں. اب جب یہ تمام چیزیں ہوئیں اور 20 اپریل تک یہ پارلیمان میں لے کے آنی تھی، اور اس میں کہیں پہ بھی کسی لیول پر یہ چیز نہیں تھی کہ آپ حکومت کی طرف سے یا ایگریمنٹ میں کہ پاکستان میں جو فرانس کے سفیر ہیں اس کو واپس بھیجا جائے گا. ان کا صرف اور صرف جو بھی موقف تھا، آپ کے دونوں جو ریٹن انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں کے اندر لکھا ہوا ہے. نہیں، میں آپ کو بتاؤں، ان کی طرف سے تھا، حکومت کی طرف سے نہیں تھا. لکھا کیوں حکومت کے وزیروں نے سائن کیوں کیا اس پہ؟ نہیں، انہوں نے، ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ تھا کہ فرانس کے سفیر کو واپس بلائیں گے. لیکن آج جو انہوں نے پورا وہ جو ریزولوشن پڑھی ہے، قرارداد پڑھی ہے، اس میں انہوں نے کیا کہا کہ اس پہ پارلیمان میں ڈیبیٹ. آپ کے وزیروں نے جو دستخط کر کے آئے تھے ٹی ایل پی کے ساتھ، اس میں ایک شک یہ تھی کہ ہم سفیر کو واپس بھجوانے کے لیے پارلیمان میں یہ مسئلہ لے کر جائیں گے. کیا آپ ایسے فیصلے کہیں فیض آباد یا دھرنے میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ملک کا سفیر نکال دیں گے؟ نہ، دیکھیں میری بات سنیں. Who authorized those ministers? Such a poor approach. There should be accountability. لوگوں کی جانے گئی، آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ بڑا آسان سی بات ہے، بڑے اچھے سے کیا گیا. نہ ملک صاحب، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے حکم پر دونوں منسٹر فار انٹیریئر ایز ویل ایز پرائم منسٹر نے انہیں آتھورائز کیا تھا کہ یہ کلوز اندر ڈال لیں؟ نہیں، یہ تو ان کی طرف سے تھا. اندر لکھی تھی کہ نہیں لکھی تھی؟ نہیں، یہ ان کی طرف سے تھا نا. اندر لکھی ہوئی تھی. اس کا بہترین جواب آپ کو شیخ رشید صاحب، نور اللہ قادری صاحب اور بریگیڈیئر اعجاز دے سکتے ہیں. سر اس کا جواب دے نہیں سکتا. نہیں، یہ وہ آپ جو کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنا ڈرافٹ دیا، ٹی ایل پی نے، حکومت نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کی پارلیمان کے اندر آپ کے موقف کے حوالے سے ہم اس کو پیش کریں گے. یہی قرارداد جو ہے آج پیش ہوئی. اب صرف یہ کہ بیچ میں ہوا کیا، اگر یہ حافظ سعد صاحب یہ نہ آتے اور یہ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ نہ کہتے کہ 20 کو ہر حال میں ہم پہنچیں گے. آج ابھی کیا سٹیٹس ہے؟ آج اب آپ کا ایگریمنٹ ہے، دھرنا ختم ہو گیا کہ وہ دھرنا ابھی چل رہا ہے؟ آج کا سٹیٹس یہ ہے کہ صبح رات کو 3 بجے جو انہوں نے ایک ملاقات ہوئی اور اس میں بہت ساری چیزیں طے ہوئی، اور آج صبح پھر ہوئی. اس میں ایک چیز بڑی کرسٹل کلیئر ہے کہ جیسے یہ پارلیمان میں لے کے جائیں گے، پارلیمان میں اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، جو بھی طریقہ کار ہوگا آج پوری قوم نے دیکھا. اس کے بعد ریاست ان لوگوں کو جو کہ
لوٹ مار اور نادرا سے وہ تمام چیزیں ثابت ہیں، جنہوں نے قتل و غارت کی ہے، اس پہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ فورتھ شیڈول کے تو بیانات شیخ صاحب نے کس طرح دے دیکھیں میری بات سنیں. ایک وہ ہیں جو کہ اریسٹ ہوئے، جن کی ٹی ایل پی کے ساتھ کوئی تعلق تھا، ان کو جو اٹھا لیا گیا کہ لا اینڈ آرڈر کے پوائنٹ آف ویو سے. ایک وہ ہیں جو نادرا کی فوٹیجز ہیں، جو پولیس والوں کو مار رہے ہیں، جو فائرنگ کر رہے ہیں، جو گراؤ جلاؤ کے علاوہ وہ جو سعد رضوی مطلوب افراد میں ہیں یا غیر مطلوب افراد میں؟ دیکھیں میری بات ڈائریکٹ آنسر. دیکھیں کیونکہ آپ کے لوگ ابھی تک وہ کالز جو سن رہے ہیں میں اس کو دہرا نہیں رہا ہوں ملک صاحب، مجھے اس چیز کا اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی، آپ کا پروڈیوسر ہے، آپ انٹیریئر منسٹر کو نور اللہ قادری صاحب کو آن لائن لے سکتے ہیں. لیں جی، نور اللہ قادری صاحب کو لائن پہ لیں. جی آپ لیں ان سے. ہی از دا رائٹ پرسن ٹو آنسر. دھرنا اب ہے یا ختم ہو گیا؟ دھرنا جو مجھے بتایا گیا، ہماری پارلیمانی کمیٹی کو، پوری پارٹی کو بتایا گیا کہ جی دھرنا ختم ہو جائے گا. یہ لاہور کی حد تک یہ محدود رہیں گے، لاہور کی حد تک. اور ود دا پیسج آف ٹائم جتنا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوئیں گے تو انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا. آپ کی طرف لیکن آپ ایک چیز، ریٹ آف دا اسٹیٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہی پیغام پاکستان ہے 2017. سر ریٹ آف دی اسٹیٹ بھی رہنی چاہیے، اور جو لوگ ان گروپس کو کریٹ کرنے میں رول ادا کرتے ہیں ان کو ایگزامپل بنانا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی بالکل ہونا